بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ سراندیپ کی پہاڑیوں پر جب جبرائیل نے اذان دی تو یہ خطہ اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہو گیا، یہاں توحید کی آواز بلند ہوئی۔ تو بعد کی تاریخ میں آدم علیہ السلام کے بعد یعنی جب یہ ایک اور واقعہ سامنے آیا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہاں انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک مسلمان اور دوسرا کافر۔ یہ لکیر اس وقت سے آج تک کھینچی چلی آ۔ تو ہندوستان پر آدم علیہ السلام کے بعد کتابوں کے حوالے سے تواریخ کی کتابوں میں کسی اور نبی کا ذکر نہیں ملتا، لیکن بعد میں کچھ اور تحقیقات کے نتیجے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ادھر آئے تو ان کے جو حضرت کمبیت علیہ السلام وہ بھی نبی تھے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قبر جو جیلم کے نزدیک ہے، دینا کے علاقے میں کہیں ہے، تو ان کا بھی پھر بعد میں جو ہے وہ ذکر آیا۔ تو اس کے بعد جو تاریخ ہے وہ خاموش ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پہ کوئی نبی ہے۔ بہرحال ہندوستان کی زمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی جو ہے وہ ہندوستان میں بھیجا۔ اس پہ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب اور دوسری دنیا میں تاریکی گھٹا ٹوپ اندھیرا یہ چھایا ہوا تھا۔ ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ کا ذمہ اپنے اولیاء کرام کے سپرد کیا۔ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ میرے اولیاء میرے قبا میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ڈیوٹیاں لگائیں ہندوستان کے اندر، جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، آج یہاں کروڑوں مسلمان آباد۔ تو اس دھرتی کو مشرب اسلام کس نے کیا؟ انہی لوگوں نے کیا جن کے دربار آج کوہر بار ہے، جن کے درباروں پہ آج کل رونقیں ہیں، یہاں اللہ کے بندے آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں، یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے، یہاں محافل ہوتی ہیں۔ تو انہی لوگوں کے طفیل یہ سرزمین اسلام کے نور سے روشن ہوئی۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکالا اور انہیں اسلام کی روشنی میں لے گئے۔ گو کہ یہ نبی نہیں تھے لیکن نبی کے عکس ضرور تھے، یہ نبی کے غلام تھے، اور انہوں نے وہی کام کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ آج دنیا کے نقشے پہ چلے جائیں آپ، عرب کے علاوہ جتنے علاقے مسلمان ہوئے وہ سارے کے سارے ان اولیاء اکرام علیہ الرحمہ کی جو تبلیغ ہے اس کی یا ان کا جو کردار تھا، ان کا جو رویہ تھا، لوگوں کے ساتھ جو ان کا میل برتاؤ تھا، وہ اسی کے حوالے سے مسلمان۔ تو انہیں کسی سے جنگ نہیں کرنا پڑی، نہ ان کے پاس کوئی توپ خانہ تھا، نہ کوئی تلواریں تھیں، نہ کوئی ان کے پاس فوجیں تھیں۔ کیا تھا ان لوگوں کے پاس؟ ایک کردار تھا، ایک سچائی تھی، ایک ایمانداری تھی، ایک خلوص تھا ان کے دلوں کے اندر، تو جس نے لوگوں کو مقناطیس کی طرف کھینچا اور لوگ جو ہے وہ ان کے گرویدہ ہو گئے، ان کے مرید ہو گئے۔ اور پھر یہی ہوا کہ نفرت کا درس نہیں دیا اولیاء کرام نے، اولیاء کرام نے محبت کا درس دیا۔ ان کی محفل کے اندر بھی ایک مذہب کا بندہ نہیں ہوتا تھا، ان کی محفلوں کے اندر ہر مذہب ہر کمیونٹی کا بندہ جو ہے وہ آتا۔ تو آج بھی جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں وہ ان اولیاء کرام کے مزاروں پہ جاتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ان اولیاء کرام نے ہمیشہ محبت کا درس دیا، نفرت جو ہے ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ جس کے دل میں نفرت نہیں ہوتی اس کا دل مقناطیس ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے۔
لوگ اسی طرف آتے ہیں، اپنا جو ہے نا وہ عکس دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اللہ کے بندوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے خالص توحید کا درس دیا اور لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچایا، اور ان کو ایک ایسا پیغام دیا جو اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی ان کی کامیابی کی ضمانت بنے گا۔ Thank you so much to listen and watch the video and message as well.